السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ والامام الشالیاتی وسائر اشیاخہ واسلافہ واخلافہ وجمیع المؤمنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، رفیقان گرامی، امام شالیاتی رحمۃ اللہ علیہ کا عروس مبارک محرم 27، یوم المشائخ، یوم مؤید الملت والدین۔ علامہ شالیاتی رحمۃ اللہ علیہ کے عروس مبارک کے دن سے پہلے دارالافتاء الازہریہ کے کئی خدام محبین امام شالیاتی کئی جگہ اپنے اپنے گھروں میں امام شالیاتی اور ان کے مشائخ اعظام کے توسل کرتے ہوئے بکرا اور اسی طرح بکرے اور مرغے وغیرہ پالتے ہیں۔ اس کے متعلق یہ دراسہ، یعنی اولیاء اللہ عز و جل کے نام پر جانور پالنا، بعض جگہ بکرے ذبح کر کے امام شالیاتی اور اشیاخ کے توسل کرتے ہوئے محرم 27 کو ذبح کرتے ہیں، اور کئی جگہ مرغا یعنی مرغے ذبح کر کے امام شالیاتی اور مشائخ کے نام پر توسل کرتے ہیں۔ یعنی عادات السادات سادات العادات کے طور پر بزرگان دین کی اتباع کرتے ہوئے بہت سے لوگ فاتحہ کے لیے 11ویں شریف یا چھٹی شریف، 11ویں شریف غوث پاک کے نام پہ، چھٹی شریف خواجہ غریب نواز اجمیری کے نام پہ، اسی طرح 25ویں شریف یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہم کے نام پہ، غوث پاک رضی اللہ عنہ کے نام پہ 11ویں شریف، خواجہ غریب نواز اجمیری رحمہ اللہ کے نام پہ چھٹی شریف، اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے نام پہ 25ویں شریف، اور ہر مہینہ 27 تاریخ کو امام شالیاتی اور مشائخ کے نام پر کئی طرح کے مجلسیں بہت جگہ منعقد کرتے ہیں۔ اس طرح کے مبارک ایام میں اس مجلس کے لیے طعام کا انتظام، اس معاملے میں کچھ عرصہ پہلے بکرے اور مرغے وغیرہ پالتے ہیں، اور فاتحہ کے تاریخ پر ان کو بسم اللہ پڑھ کر ذبح کر کے کھانا پکا کر فاتحہ کرتے ہیں اور بزرگ صالحین وغیرہ کو کھلاتے ہیں۔ کیونکہ یہ مرغے وغیرہ اسی مجلس کی نیت سے پالا جاتا ہے، تو اس لیے عام طور پر مجازی طور پر کہہ دیتے ہیں کہ 11ویں کا بکرا یا غوث پاک کی گائے یا خواجہ کا بکرا یا امام اعلیٰ حضرت کا بکرا یا امام شالیاتی کا بکرا یا امام شالیاتی کا مرغا وغیرہ، اس طرح عام طور پر مجازی طور پر لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ شرعی طور پر جائز ہے، جیسے عام طور پر ولیمے کا جانور وغیرہ کہتے ہیں، مگر بزرگوں کا نسبت کی وجہ سے، بزرگوں کی محبت کا اظہار کرنے کی وجہ سے اہل السنت والجماعت کے مخالفین اس کو بھی حرام
اور اس کے گوشت کو مردار اور کرنے والے کو مرتد اور مشرک کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کام کو شرک، بدعت، کفر وغیرہ کے کئی طرح کے سفاہت و جہالت کا فتویٰ بھی دیتے ہیں، صفاحت و جہالت کا فتویٰ بھی دے دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آج کا یہ دراسہ اولیاء اللہ صالحین کے نام پر مرغا وغیرہ پالنا، سورہ بقرہ کی 173 آیت 173ویں آیت یعنی وما اہل بہ لغیر اللہ، اسی طرح سورہ مائدہ کی 3 آیت وما اہل لغیر اللہ بہ، یہ دونوں آیتوں کے تفاسیر میں ائمہ مفسرین رحمہ اللہ کے اقوال مبارکہ کو اگر برابر دیکھیں گے تو یہ جو عادات السادات سادات العادات کے طور پر اس طرح جو اہل سنت و جماعت کے افراد جو اس طرح ذبح کرنے کے لیے مرغا وغیرہ پالتے ہیں وہ یقیناً حلال ہے۔ مفسرین کے تفاسیر کو دیکھنے والے ہر فرد سمجھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ عز و جل قرآن میں فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، سورہ بقرہ 173 یعنی 170 پر 3ویں آیت۔ اس آیت پاک کی تفسیر میں امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ انوار التنزیل یعنی تفسیر بیضاوی میں فرماتے ہیں ای رفیع بہ الصوت عند ذبحہ للصنم، یعنی غیر خدا کے نام پر، بتوں کے نام پر پکارا گیا جانور حرام ہے۔ پکارنا مراد بوقت ذبح پکارنا، یعنی وقت ذبح کرتے وقت اگر کسی غیر اللہ کا نام لے کر نام پکار کر ذبح کریں گے تو وہ مردار ہے، وہ جانور حرام ہے۔ پہلے ہی بزرگوں کے یادگاری دن میں ذبح کرنے کے لیے بزرگوں کے نام پہ جو پالتے ہیں اس کے بارے میں نہیں، بلکہ ذبح کرتے وقت اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کا نام لے کر اگر ذبح کریں گے تو اس وقت وہ حرام ہوگا۔ اس کے علاوہ پہلے ہی اگر بتا دیے ہیں کہ یہ غوث پاک کے نام پر ذبح کرنے کے لیے یا امام شالیاتی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے، تو اس طرح پہلے پالنے کی وجہ سے اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ شریف کے ساتھ اگر ذبح کر دیے ہیں تو وہ جانور حلال ہے اور اس کا کھانا بھی جائز ہے۔ یہ تمام مفسرین جو فرمائیں عند ذبحہ یعنی ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام نہ لیں، ذبح کے وقت ذبح غیر خدا کے نام پر نہ پکارا جائے۔ تو امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ سورہ بقرہ کی 173 یعنی 170 پر 3ویں آیت میں یہ فرمائیں۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی 3 آیت کی تفسیر میں امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ دوسری جلد 146 میں فرماتے ہیں وما اہل لغیر اللہ بہ ای رفع الصوت لغیر اللہ بہ کقولہم بسم اللہ والعزی عند ذبحہ، یعنی اس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جیسے کفار ذبح کے وقت کہتے تھے بسم اللہ والعزی، یعنی معبودان باطل کا نام لات اور عزی، وہ لات اور عزی کے نام پر ذبح کرتے وقت اس طرح کہے کہ جو ذبح کرتے ہیں وہ ناجائز ہے۔ وہ مشرکین کا عمل تھا، مگر سمجھنے کی بات ہے مشرکین کے ان عمل کو مفسرین فرماتے ہیں، مگر آج اہل سنت والجماعت کے مخالفین وہابیہ، دیوبندیہ، مودودیہ ان عبارتوں کو لے کے اہل سنت و جماعت کے افراد پر شرک اور مشرک ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں۔
یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما متبع السنہ، انہوں نے فرمایا، جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح البخاری میں کتاب استطابۃ المرتدین یعنی باب قتل الخوارج میں فرمائیں، ابن عمر رضی اللہ عنہما خوارج کے بارے میں فرماتے تھے، یعنی خوارج کے بارے میں کہتے تھے، ان کی رائے تھی انہم شرار خلق اللہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان کہ مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق خوارج، ان کی ایک بہت بڑی بری عادت انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، جو کفار پر آیتیں نازل ہوئی انہی آیتوں کو ایمان والوں پر چسپا کرتے ہیں خوارج لوگ، کفار پر نازل ہوئی آیتوں کو مومنوں پر چسپا کرنا، یہ خوارج کی بری عادت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمائیں۔ صحیح البخاری میں یہ قول مبارک موجود بھی ہے، یہ حدیث موجود بھی ہے۔ تو اسی طرح خوارج کے ویسٹیج یعنی خوارج کے خلفاء، خوارج کے متبعین ہیں اس زمانے کے وہابیہ، دیوبندیہ، مودودیہ، یہ لوگ بھی قرآن شریف میں جو کفار پر یعنی کفار کے بارے میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں ان آیتوں کو تمام سنی افراد پر چسپاں کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اصنام یعنی بتوں پر نازل ہوئی آیتیں، یہ تمام آیتوں کو اولیاء اعظام کے نام پر یا اولیاء اعظام کے مزارات کے نام پر چسپاں کر دیتے ہیں۔ یہ خوارج کی بری عادت یہ وہابیہ، دیوبندیہ، مودودیہ کو بھی موجود ہے۔ حقیقت میں یہ تمام تفاسیر میں، جیسے کہ تفسیر بیضاوی کے دونوں آیتوں کی تفسیر، سورہ مائدہ کی تیسری آیت کی بھی، البقرہ کی 173 دونوں آیتوں کی تفسیر کو ہم نے ذکر کیا۔ اسی طرح تفسیر خازن یعنی لباب التعبیر فی معانی التنزیل جلد 1 صفحہ نمبر 503، اس میں فرماتے ہیں وما اہل لغیر اللہ بہ، یعنی سورہ مائدہ کی تیسری آیت کے متعلق فرماتے ہیں یعنی ما ذکر علی ضبئہ غیر اسم اللہ وذلك ان العرب في الجاهلية كانوا يذكرون اسماء صنامهم عند الذبح فحرم الله ذلك بهذه الآية وبقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه۔ لباب التعبیر یعنی تفسیر خازن، یعنی وہ جانور حرام ہے جس کے ذبح پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، غیر اللہ کا نام جس جانور پر لیا گیا وہ جانور حرام ہے۔ اور آیت پاک وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَلَا تَأْكُلُوا، تم مت کھاؤ، اس آیت سے اللہ عز و جل حرام فرمایا۔ یہاں پر سمجھنے کی بات ہے، ذبح کرتے وقت عند الذبح، مشرکین ذبح کرتے وقت اپنے اصنام بتوں کا نام ذکر کرتے ہوئے ذبح کرتے تھے جاہلیہ زمانے میں، اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی اس آیت سے حرام قرار دیا اور ولا تأکلوا کہتے ہوئے کھانے سے منع بھی کیا۔ تو بتوں کا نام لے کر ذبح کر دیے تو وہ جانور مردار ہے اور وہ اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اس لیے کہ اہل عرب زمانے جاہلیت میں ذبح کے وقت بتوں کا نام لیتے تھے اور خدا تعالیٰ بس خدا تعالیٰ نے اس کو اس آیت سے یعنی ولا تأکلوا سے حرام بھی فرمایا۔ اور دیگر تفاسیر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الکبیر میں بھی 4 جلد صفحہ نمبر 283 میں یعنی 280 پر 3 میں فرماتے ہیں وَكَانُوا يَقُولُونَ عِنْدَ الذَّبْحِ بِسْمِ اللَّاتِ وَالْعُزَّى فَحَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ، یعنی ذبح کرتے وقت اسم اللات والعزیٰ کہتے ہوئے وہ ذبح کرتے تھے، اللہ تعالیٰ حرام کر دیا۔ اسی طرح تفسیر لباب التعبیر میں ہی یعنی تفسیر خازن میں ہی دوسری جگہ یعنی سورہ بقرہ کی 173
آیت وما اہل بہ لغیر اللہ، اس آیت پاک کی تفسیر میں تفسیر خازن یعنی لباب التأویل میں ہے یعنی وما ذبح للأصنام والطواغیت وأصل الإهلال رفع الصوت وذلك أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بذكر آلهتهم إذا ذبحوا لها، یعنی بتوں کے نام پر ذبح جو کیا جاتا ہے، طاغوتوں کے نام پہ جو ذبح کیا جاتا ہے وہ مت کھائیں، یعنی اپنے باطل معبودوں کا نام ذبح کرتے وقت وہ اپنے معبودان باطل کا نام لیتے ہوئے اپنے آواز کو بلند کرتے تھے۔ تفسیر لباب التأویل یعنی تفسیر خازن، پہلی جلد 127، سورہ بقرہ 173ویں آیت کی تفسیر کرتے ہوئے۔ اس کے علاوہ مفسر ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ، جو سلطان محی الدین اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی، تفسیرات احمدیہ فی الاحکام الشرعیہ فرماتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں، یعنی سورہ بقرہ کی اس آیت پاک کی تفسیر میں وما اہلت بہ لغیر اللہ، اس آیت پاک کی تفسیر میں مفسر ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وما اہل بہ لغیر اللہ، اس آیت پاک کی تفسیر کرتے ہوئے ومن ها هنا علم ان البقرة المنظورة للأولیاء كما هو الرسم في زماننا حلال طيب لأنه لم يذكر اسم غير الله عليها وقت الذبح وإن كانوا ينظرونها له، یعنی مفسر ملا احمد جیون رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ومن ها هنا علم، اس سے معلوم ہوا کہ جس گائے کی ان البقرۃ المنظورۃ للاولیاء، جو اولیاء کرام کو نظر مانی گئی وہ گائے، جو نیاز کیا گیا ہے نظر مانی گئی ہے وہ گائے، کما هو الرسم فی زماننا، جیسا کہ ہمارے زمانے میں رواج ہے، وہ حلال طیب، یہ حلال طیب ہے، لأنه لم يذكر اسم غیر اللہ علیہ وقت الذبح، کیونکہ اس پر ذبح کے وقت سات مفسرین فرماتے ہیں ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا، اگرچہ اس گائے کی نظر مانتے ہیں۔ تو یہ عبارت مفسر ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ، اس عبارت میں تو 11ویں شریف کا بکرا بھی اس کا تو خاص فیصلہ فرما دیا گیا، 6 شریف کا بکرا، 25ویں شریف کا بکرا، یا شادیم شریف یعنی 27ویں شریف کا بکرا یا مرغا وغیرہ، سب کا فیصلہ مفسر احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت سے بہترین فیصلہ ہو گیا۔ ان بکروں کے ان مرغوں کا بارے میں خاص فیصلہ فرما دیا نام لے کر وَبِأَنَّ الْبَقَرَةَ الْمَنظُورَةَ لِلْأَوْلِيَاءِ۔ تفسیرات احمدیہ کے مصنف ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ عرب و عجم کے بڑے بڑے اکابرین علماء کے استاد ہیں، یہاں تک کہ دیوبندی وہابی بھی ان کو مانتے ہیں، مگر ایک بات ضرور خیال رہیں کہ مفسر ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ تفسیرات احمدیہ صفحہ نمبر 42 میں لکھے ہیں وما اہل بہ لغیر اللہ کی تفسیر میں، مگر آج کل جو دیوبند کے چند مکتبوں سے کتاب شائع ہوتی ہے تفسیرات احمدیہ، یہ عبارت اس سے غائب، محذوف، متروک ہے، یہاں تک کہ یہ عبارت جس پیج میں رہنا ہے وہ پیج ہی خالی ہے، یعنی بیاض سادہ پیپر جو دیوبند سے شائع ہوا ہے اس میں دیوبندیوں کی طرف سے اس طرح کا ایک دھوکہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام دیوبندیوں کے، وہابیوں کے، مودودیوں کے، تمام باطل طریقت والوں کے، تمام باطل فرقوں کے تمام مکر و فریب و فتنے سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں۔ تو بہرحال امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الدر منصور میں فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، جیسا کہ حافظ ابن منذر کی روایت وما اہل ای ذبح، ابن جریر
حضرت ابن عباس سے فرماتے ہیں وما اہل به لغیر اللہ یعنی ما اہل للتواغیت. ابن حاتم مجاہد رحمہ اللہ سے وما اہل قال ما ذبح لغیر اللہ واخرج ابن ابی حاتم عن ابی العالیہ وما اہل به لغیر اللہ یقول ما ذکر علیہ اسم غیر اللہ. ان تمام چیزوں سے ذبح کرتے وقت اگر غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کر دیے تو مردہ ہے. 7 جگہ اسی طرح فما ذبح لغیر اللہ فما ذبح لغیر اللہ. اس طرح امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بھی تفسیر در منثور یعنی سورہ بقرہ کی 173ویں آیت تفسیر کرتے ہوئے پہلی جلد صفحہ نمبر 190 میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں. اس کے علاوہ مکہ کے مشرکین کو ایک عادت تھی جس کے بارے میں سورہ مائدہ کی 103ویں آیت ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب. یعنی بحیرہ صائبہ وسیلہ اور حام اسے مقرر کرتے تھے کفار, اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے کہ یہ 4 جانور بحیرہ وغیرہ یعنی جن کو کفار عرب بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو حرام سمجھتے تھے. ان کا حرام سمجھنے کو قرآن شریف رد کر رہا ہے. حالانکہ مکہ مشرکین زندگی میں ہی بتوں کا نام پکارا کیا کرتے تھے اور زندگی میں نام پکار کر بتوں پر چھوڑا جاتا تھا, مگر ان کے کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے کلوا مما رزقکم اللہ. اگرچہ بتوں کے نام پر مشرکین پالے ہیں مگر ذبح اگر ایمان والے کر دیے تو وہ جائز ہے. اسی لیے اللہ عز و جل فرماتا ہے کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, یعنی کھاؤ اس خدا کی, کھاؤ اس کو, اس جانور کو, معقولات کو جو تمہیں اللہ نے دیا, اللہ تعالیٰ جو دیا ہے اس کو تمہیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو. اللہ عز و جل قرآن میں فرمایا. یہاں تک کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ منہاج شرح مسلم جلد 2 صفحہ 385 میں فرماتے ہیں المراد انکار ما حرموا علی انفسهم من الصائبۃ والوصیلۃ والبحیرۃ والحامی وغیر ذلک وانہا لم تصر حراما بتحریمہم. یعنی اس آیت سے یعنی سورہ مائدہ کی 103ویں آیت سے ان جانوروں کی حرمت کا انکار کرنا مقصود ہے جن کو کفار حرام سمجھتے تھے. یعنی مکہ کے مشرکین اسے حرام سمجھتے تھے بحیرہ وغیرہ, مگر یہ جانور ان کے لیے حرام کر لیں, وہ خود حرام کرنے سے حرام نہیں ہو گئے. مکہ مشرکین اپنے پر خود پر ان جانوروں کا حرام کر لیتے تھے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہ اس آیت پاک کی تفسیر کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ جانور ان کے حرام کر لینے سے حرام نہیں ہو گئے. اس سے معلوم ہوا کہ بتوں کے نام پر جو جانور چھوڑتے ہیں وہ حرام نہیں ہو جاتا. اگر اہل ایمان بسم اللہ کہہ کر ذبح کرے تو حلال ہے. ہاں غیر کی ملکیت کی وجہ سے ایسا کرنا منع ہے وہ بات الگ, مگر ذبح اگر بسم اللہ کہہ کر ذبح کر دیا جائے تو وہ جانور حلال ہوگا. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک کہ شرح مسلم میں فرمائیں. اسی طرح سورہ انعام 139 میں فرماتا ہے اللہ عز و جل وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا. اسی طرح وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم. یعنی جانور کو حرام کرنے کے لیے اپنی طرف سے حرام قرار دیتے ہوئے بہت سے کار خیر سے روکتے تھے اور اپنے جھوٹے خیال میں یہ تمام چیزوں کو حرام وغیرہ قرار دیتے تھے. بتوں کا نام کا ہے اس لیے کھانا حرام ہے. اس طرح کے کئی طرح کے خرافات بھی آپس میں بکتے بھی رہتے تھے. ان بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام کی 139 138 اور 139 میں قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا مشرکوں کی جہالت. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ بزرگوں کے نام پر یعنی بزرگوں کے وفات کے دن یا عروس کے دن یا متعین
فاتحہ خوانی وغیرہ کے دن ذبح کرنے کے لیے پہلے ہی پال دیتے ہیں، وہ جائز ہے، وہ شرک و بدعت نہیں ہے۔ سبل الاصفیہ فی حکم الذبح للاولیاء ایک رسالہ ہی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اللطائف النبویہ فی الفتاوی الرضویہ میں 20ویں جلد میں فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ دلائل الازہریہ فی الذبح للاولیاء والصالحین، اسی طرح سبل احباب الازہریہ فی الذبح للاولیاء والصالحین وغیرہ میں بھی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ اہل سنت و جماعت کے افراد جو اپنے اپنے علاقوں میں خصوصی بزرگوں کا بعض گھروں میں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پہ 11ویں رات ہر مہینہ 11ویں رات یا دن میں مجلس سے منعقد کرتے ہیں، اسے 11ویں شریف کا مرغا وغیرہ کہتے ہیں۔ اسی طرح چند جگہ میں چھٹی تاریخ کو یعنی 6 تاریخ چھٹی شریف کے طور پر خواجہ غریب نواز اجمیر رضی اللہ عنہ کے توسل سے مجلس منعقد کرتے ہیں، اس کے لیے بکرا وغیرہ پالتے ہیں اور یا مرغا وغیرہ پالتے ہیں، تو اسے بھی وہ بھی جائز اور مستحسن۔ اسی طرح ہر مہینہ 25 تاریخ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اور ان کے جملہ مشائخ و خلفاء کے نام پر مرغا وغیرہ پالتے ہیں، اور اس دن اعلیٰ حضرت کے توسل سے یہاں تک کہ بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد ذبح بھی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض علاقوں میں بعض گھروں میں محرم کی 27 تاریخ کو امام شاریات رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جملہ مشائخ اعظام کے توسل سے یعنی ان کے نام پہ مرغا وغیرہ پالتے ہیں، بعض جگہ بکرا، اور اکثر جگہ کرناٹک کے کئی جگہوں میں حیدرآباد اور کیرلا اور ویلور وغیرہ کئی جگہوں میں امام شاریات رحمۃ اللہ علیہ کے گھروں میں، خاص کر دارالفتہ الازہریہ کے خدام و معتقدین و محبین کے گھروں میں امام شاریات رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر جانور یعنی مرغا خاص کر مرغا پالتے ہیں، اور محرم 27 تاریخ کو ذبح کر کے اسے صالحین اور پڑوسیوں کو خاص کر اپنے گھر والوں کو اور خاندان کے افراد کو صالحین کو وہ گوشت وغیرہ کھلاتے بھی ہیں، اور امام شاریات رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر مولود اور توسل وغیرہ الاستغاثۃ الازہریہ وغیرہ پڑھ کے یہاں تک کہ امام شاریات رحمۃ اللہ علیہ کے توسل سے دعا بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، اسی طرح من سن فی الاسلام سنتا حسنہ ان تمام چیزوں میں داخل ہیں۔ تو بہرحال یہ بہترین امور اور امام شاریات رحمۃ اللہ کے عروس مبارک جو شاریات الشریفہ محرم 27 تاریخ کو پہنچتے ہیں، بالخصوص امام شاریات رحمۃ اللہ کے مزار شریف کے پاس مقام الشاریاتی مسجد الازہر وغیرہ میں جو مجالس جو عروس کے تقریبات ہوتے ہیں اس پہ شرکت کرنے والے بہت سے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کے سفر و حضر تمام معاملے میں خیر لطف اور عافیت و برکت عطا فرمائیں۔ دور دراز کے لوگ اگرچہ امام شاریات رحمۃ اللہ علیہ کے عروس کو نہیں آ سکتے تو اپنے اپنے گھروں میں یا اپنے اپنے محلے میں اپنے اپنے مساجد میں یہاں تک کہ امام شاریات رحمۃ اللہ علیہ کے توسل اور ان کے جملہ مشائخ اعظام بالخصوص اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے توسل سے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام مجلسوں کو قبول فرمائے۔ تو بہرحال اس کے متعلق کئی کتابیں اور بزرگان دین کے اقوال مبارکہ موجود ہیں، خاص کر سورہ مائدہ کی سورہ بقرہ کی آیت کی تفسیر میں کئی مفسرین اپنے تفسیر میں تفسیر کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور احمد صابی رحمۃ اللہ علیہ بالخصوص امام سیوطی رحمہم اللہ، اسی طرح امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اور تفسیرات احمدیہ مفسر اللہ احمد جیون رحمہ اللہ اور دیگر تفاسیر میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دینی اور دنیاوی اور اخروی مقاصد کو پورا فرمائے، اور امام شاریات رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے آباء و اجداد و اشیاخ اسلاف و اخلاق کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے۔ ان بزرگوں کی برکت سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ استقامت کی زندگی عطا فرمائے۔ آمنت باللہ کما هو باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ
اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا 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 علیہا نحیا وعلیہا نموت وعلیہا نبعث انشاء اللہ. دعا وصیت کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.